بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورہ بقرہ سبق نمبر 15 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق ہم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا سے لے کر آیت نمبر 35 فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بہت اہم سبق ہے، طلبہ غور سے سنیے گا۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، ترجمہ دیکھیے آیت کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور وَاذْكُرْ وَإِذْ قُلْنَا، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، چنانچہ سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، کہ اس نے انکار کیا، واستکبر، اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ یہ عزیز طلبہ، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر وعلم آدم الاسماء، پھر ان کو تمام نام سکھائے اور بنایا ان کو، اس کے بعد ان کو تمام نام سکھا دیے اور فرشتوں کے سامنے کر کے ان سے وہ نام بھی بلوائے۔ تو اب فرشتوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ۔ وَاذْكُرْ وَإِذْ قُلْنَا وَاذْكُرْ، جی تو یہ اس کا متعلق نکالا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو۔ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں سے ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجود تحیۃ بالانحناء، کہ سجدہ کرو تعظیمی سجدہ جو کہ جھک کر ہو۔ یہاں پر صاحب جلالین نے یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ جو سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور ایک اشکال کا جواب بھی دیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دے کر شرک کا حکم دیا تھا؟ یہ اشکال ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ مختصراً اس کو یہاں سمجھ لیجیے، آگے ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا اور صرف جھک کی کیا تھا، زمین کے اوپر ماتھا ٹیک کے نہیں کیا تھا۔ فسجدوا الا ابلیس، اور سجدہ کیا ان سب نے مگر ابلیس نے، ہوا ابو الجن، جی ابلیس کا مصداق کون تھا؟ یہ تمام جنات کا باپ، ابو الابوا، سب کا باپ، جو بڑا شیطان تھا ابلیس، اس نے انکار کر دیا۔ کان بین الملائکۃ، وہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ یہاں سے صاحب جلالین نے ایک خفیف سا اشارہ کیا ہے کہ یہ جو مستثنیٰ ہے الا ابلیس، یہ مستثنیٰ منقطع ہے، یعنی فرشتوں کی جنس میں سے نہیں تھا، بس فرشتوں کے درمیان رہا کرتا تھا، صرف فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، تو مستثنیٰ منقطع ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ اب امتنع من السجود، جی امتنع من السجود، ابا کا معنی بتایا کہ سجدے سے اس نے انکار کیا، تو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے 500 سال تک سجدے میں رہے فرشتے آدم علیہ السلام، لیکن یہ پیٹھ پھیر کر جو ہے آدم علیہ السلام کی طرف اس نے پشت کر دی کہ نہیں، میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا، دلائل بھی دیے اس پر۔ واستکبر، تکبر عنہ، اور تکبر عنہ، تکبر کیا اس نے، وقال انا خیر منہ، اور کہا کہ میں تو اس سے، یعنی اس آدم سے بہتر ہوں۔ جی تکبر عنہ، استکبر کا معنی بتایا کہ استکبر سے مراد تکبر ہے، اور اس میں جو سین استفعال کا ہے، باب استفعال کا، یہ طلب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مبالغہ کے لیے ہے کہ بہت زیادہ تکبر کیا اس نے، بہت زیادہ تکبر کیا۔ یہاں پر طلباء ایک اور نقطہ بھی سن لیں کہ اس کے اندر تکبر تھا، تو تکبر
ہونے کی وجہ سے جو اس کے دل میں تکبر تھا اس نے انکار کر دیا، ابا، انکار کر دیا. تو یعنی تکبر کا فعل پہلے سے تھا اور انکار بعد میں ہوا، اس لیے ترتیب یوں بنتی ہے کہ تکبر استکبر پہلے ہو اور ابا بعد میں ہو. لیکن ابا کو اس پر، انکار کو اس پر مقدم کیا، ترتیب آگے پیچھے کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابا، انکار کرنا، یہ اس کے ظاہری افعال میں سے تھا ابلیس کے، کہ اس نے ظاہراً انکار کر دیا، جو کہ بہت بڑا گناہ تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا. اور وہ تکبر جو ہے، واستکبر جو بعد میں لائے، تو وہ افعال قلوب میں سے ہے، جو کہ دل میں چھپایا ہوا تھا اس نے تکبر، اس لیے اس کو بعد میں لے آئے. وقال انا خیر منہ، اور کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں گا. وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. فی علم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے علم میں، علم باری تعالیٰ میں وہ کافروں میں سے ہو گیا. یہ گویا ایک دفع دخل مقدر بھی ہے کہ پہلے تو وہ بہت عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا اور بڑا مطیع تھا اور اطاعت کرنے والا تھا، تو کافروں میں سے کیسے تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تھا وہ کافروں میں سے، تھا وہ انکار کرنے والوں میں سے. تو جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، کہ وہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ انکار کرے گا، اس لیے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جی عزیز طلبہ، آگے آیت کا ترجمہ دیکھیے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی، اسکن انتا وزوجکا، تم اور تمہاری بیوی، الجنتا، جنت میں رہو، وکلا منہا رغدن، اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، جہاں سے چاہو رشتہ پشتہ کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے بھی چاہو. ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا. ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا. فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے. جی عزیز طلبہ، تفسیر دیکھیے. وقلنا یا آدم اسکن انت، تاکید للضمیر المستتر یعطف علیہ. انت ضمیر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ تاکید ہے ضمیر مستتر کے لیے، تاکہ اس پر عطف کیا جا سکے. عزیز طلبہ، اس کو غور سے دیکھیے، یہ امتحانی ترکیب ہے، بیان ترکیب ہے، ترکیب بتا رہے ہیں صاحب جلالین، اور یہ امتحانی مقام ہے، اس کو غور سے دیکھیے گا. فرما رہے انتا تاکید للضمیر المستتر. یہاں پر ایک صرفی قاعدہ بھی جاری ہو رہا ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے. وہ یہ کہ یہ اسکن جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، خطاب کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ خطاب کی صیغے میں ضمیر انتا، اگر وہ واحد کا ہے تو انتا، تثنیہ کا ہے تو انتما، جمع کا ہے تو انتم، یہ مستتر ہوتے ہیں اگر مذکر ہے، مؤنث کے اپنے حساب سے. یہ اس میں مستتر ہوتی ہے اور واجب الاستتار ہوتی ہے، یعنی اس کا مستتر ہونا لازمی ہوتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا، اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا، بلکہ واجب الاستتار ہوتی ہے وہ. لیکن ایک جگہ پر اس کو ظاہر کرنا، اس ضمیر کو، اس ضمیر مستتر کو نکال کر ظاہر کرنا، یہ جائز ہے، ہو سکتا ہے. کہاں پر؟ جہاں پر اسکن میں، اسکن کی ضمیر کے اوپر کسی چیز کو عطف کرنا ہو، جیسے یہاں پر ہے اسکن انتا وزوجکا. آدم علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ اتریے، آپ اور آپ کی بیوی، تو آپ زوجکا کا عطف کرنا تھا انتا کے اوپر، اس لیے انتا کو ظاہر کر دیا اور تاکید بھی ہو گئی. تو ضمیر مستتر تو اس کے اندر ہے، لیکن اس کو تاکید کے لیے لائے، وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس پر عطف کیا جائے. اس کی اور بھی مثالیں ہیں قرآن میں، جیسے اذهب انت واخوک، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اور آپ کے بھائی جائیں، تو آپ جائیں. اذهب میں انت ضمیر مستتر ہے اپنی، لیکن انت کو بھی ظاہر کیا تاکید کے لیے اس ضمیر کی، تاکہ اس پر اخو کا عطف کیا جا سکے. اسی طرح یہاں پر اسکن انت وزوجک، اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. تاکید للضمیر المستتر، یہ ضمیر مستتر کی تاکید ہے، لیعطف علیہ، تاکہ اس پر عطف کیا جا سکے. امتحانی مقام ہے عزیز طلبہ. وزوجک حوا، جی مصداق زوج، ان کی بیوی کون تھی؟ حضرت حوا علیہ السلام. بالمد، جی مد کے ساتھ ہے یہ، یعنی الف ممدودہ. حوا، وکان خلقها من ضلعه الايسر، وکان خلقها من ضلعه الايسر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا پہلے
آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، بخاری کی روایت میں اسی طرح آتا ہے کہ بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا تھا، جنت میں داخل ہونے سے پہلے پیدا کیا تھا، یا یہ کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں پیدا کیا حوا علیہ السلام کو؟ دونوں روایتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت حوا کو حوا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ام حی، جتنی بھی لوگ زندہ ہے، جتنی بھی ہیں زمین پر، روئے زمین پر، سب کی والدہ ہے، ام ہے سب کی، اس لیے ان کو حوا کہا جاتا ہے۔ الجنت وکلا منہا، اور کھاؤ اس میں سے، اکلن ایسا کھانا، رغدن خوب سیر ہو کر، واسعن یعنی بہت زیادہ وسعت کے ساتھ، لا حجر فیہ، جی رغدن کا معنی بتا رہے ہیں، ایسے وسعت کے ساتھ کھانا جس میں کوئی انکار نہ ہو، جس میں کوئی انکار نہ ہو، بہت زیادہ وسعت کے ساتھ کھانا۔ اور اکلن نکال کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ رغدن وکلا سے مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے، مفعول مطلق کے لیے کبھی کبھی پھر معذوف نکال لیتے ہیں، اکلن رغدن، تو رشتہ پشتہ بہت زیادہ وسعت کے ساتھ کھاؤ، یہ مفعول مطلق میں یہ معنی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھانا۔ حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، بالاکل منہ، یہ صورت قرب، صورت قرب کیا ہے کہ اس کو کھانے کے ذریعے سے، یعنی اس کو کھانے کے ذریعے سے اس کے قریب نہ جانا، اس کو کھانا مت، مقصد یہ تھا کہ اس کو آپ نے کھانا نہیں ہے۔ وہی الحنطہ، جی مصداق شجرہ، شجرہ کون سا درخت تھا وہ؟ وہی الحنطہ، وہ یا تو گیہوں تھا، اول کرم یا انگور تھا، غیرہما یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور پودا تھا۔ تو اس میں اور بھی اقوال ہے، بعض حضرات نے زیتون کہا ہے، بعض حضرات نے کہا کہ ترنج تھا، تو اخروٹ کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال گیہوں یعنی گندم کا زیادہ راجح ہے، اس لیے اسرائیل نے اس کو پہلے بیان کیا۔ فتکونا فتصیرا من الظالمین، تو ہو جائیں گے آپ ظالموں میں سے۔ یہ فتکونا فتصیرا کہہ کے اشارہ کر دیا کہ یہاں پر کانا سوارا کے معنی میں ہے، کانا سوارا کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ تو یہ جو ولا تقربا و تعبیر اختیار کی ہے کہ اس درخت کے قریب ہی نہ جانا، تو یہ کنایا ہے عدم عقل سے، کہ آپ نے کھانا نہیں ہے بالکل بھی اس کو، بالکل ایسی ہی جیسے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ لا تفعلوا هذا الفعل، کہ یہ والا کام، زنا والا کام کرنا نہیں ہے، اس کے قریب نہ جانے کو زیادہ شک کی وجہ سے کہا ہے، لیکن زیادہ قریب نہ جانے کا مطلب ہے کہ اس کو نہ کرنا۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے، اسی طرح ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا مطلب ہے کہ اس کو کھانا نہیں۔ جی عزیز طلبہ، ہم نے آپ سے کہا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ تو یہ سجدہ کرنا، سجدہ تو اس کو کیا جاتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ شرک کا حکم العیاذ باللہ دے رہے تھے؟ تو اس کا ہم نے وہاں تھوڑا سا ذکر کیا تھا، یہاں اس کو ذرا تفصیل سے پڑھتے ہیں، اس کے جوابات بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ آئیے اعتراض دیکھتے ہیں کیا اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سجدہ تو اس کو کیا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے العیاذ باللہ معاذ اللہ فرشتوں کو شرک کرنے کا حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کے جوابات دیکھتے ہیں عزیز طلبہ۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ محض سجدہ تعظیمی تھا، یہ صرف تعظیمی سجدہ تھا، اور تعظیمی سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہوتا ہے، عبادت کا سجدہ نہیں تھا یہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ہم ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یہ اس طرح کا سجدہ نہیں تھا، صرف تعظیم کے لیے تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ اصطلاحی سجدہ اس سے مراد نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا جاتا ہے کہ سجدہ کرو، بلکہ یہ لغوی سجدہ ہے، اور جس کا صاحب جلالین نے بالانحناء سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ جو لغوی سجدہ ہے یہ صرف جھک کر کیا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، جب وہ مصر میں سب آ گئے، ان کے والد صاحب بھی آ گئے، تو یعقوب علیہ السلام، تو سب نے ان کو سجدہ کیا، تو وہ لغوی سجدہ تھا، سجدہ انحناء تھا، صرف جھک کے تھا، پیشانی زمین پر رکھ کر نہیں تھا جیسے اللہ تعالیٰ کو کیا جاتا ہے۔ ایک جواب جو اعلیٰ سبیل تسلیم دیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ سجدہ شرعی ہی تھا، یعنی جس طرح نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے پیشانی زمین پر رکھ کر، الجبہۃ علی الارض، تو یہ سجدہ شرعی ہی تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے لیے بمنزل قبلہ کے تھے،
بمنزل قبلہ کے دیے، جیسے ہم مسلمان قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن سجدہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو فرشتوں کو حکم تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو آدم علیہ السلام بمنزل قبلہ کے ہو گئے، تو سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کو تھا. تو یہ 3 جوابات ہو گئے اس کے. جی اس طرح یہ تھا آج کا ہمارا سبق. تو آج کا سوال سن لیجئے کہ آپ نے اس سبق میں ایک مشہور اعتراض پڑھا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا پر ایک مشہور اعتراض پڑھا ہے، وہ اعتراض بیان کیجئے، اور اس کے آپ نے جتنے بھی جواب پڑھے ہیں وہ بھی دے دیجئے اور اس کو کمنٹس میں لکھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.